حج کے فرائض اور واجبات، یوں سمجھیں آپ، حج کے بنیادی فرائض تو دو ہی ہیں، رکن اعظم ہے وقوف عرفہ اور اس کے بعد ہے طواف زیارت، لیکن احرام میں ہونا شرط ہے، ترتیب برقرار رکھنا شرط ہے کہ پہلے وقوف عرفہ ہوگا پھر جو ہے وہ طواف زیارت کریں گے۔ اسی طریقے سے نیت شرط ہے کہ کسی نے احرام ہی نہیں باندھا، عرفہ میں پہنچ گیا تو اس نے تو نیت کی ہی نہیں۔ تو اور جو واجبات ہیں حج کے وہ بڑی ہی ان کی تفصیل ہے۔ حج کے جو واجبات ہیں اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی رمی کے لوازمات بھی، قربانی کے لوازمات بھی، سعی کے لوازمات بھی، طواف زیارت کے لوازمات بھی، وقوف مزدلفہ کا وقت بھی، وقوف عرفہ کا وقت بھی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی مغرب کے بعد کسی نے وقوف کیا، حجی تو وہ بھی ہو جائے گا، لیکن اس نے ایک واجب کا ترک کیا۔ واجب یہ تھا کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے وہ عرفات کے میدان میں موجود ہوتا۔ تو ان تمام مناسک کو ملا کر حج کے واجبات مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ بہار شریعت میں 28 کے قریب حج کے واجبات تحریر ہیں، ان سب کو آپ سیکھیے۔ احرام کی جو پابندیاں ہیں، 50 سے 60% جو غلطیاں ہیں وہ تو ان میں ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے پھر کفارے لازم ہوتے ہیں۔ کچھ کفاروں پر صدقہ دینا ہوتا ہے، کچھ کفاروں پر روزہ رکھنا ہوتا ہے، کچھ کفاروں پر دم دیا جاتا ہے، ان کو بکرا ذبح کیا جاتا ہے، کچھ کفاروں پر بدنا ذبح کی جاتی ہے۔ تو یہ پوری ایک ڈیٹیل ہوتی ہے۔ یہ تھی ہماری پہلی چیز، حج اور اس کے متعلقات کا علم ہونا ضروری ہے۔ حج اور اس کے متعلقات کا علم ہونا ضروری ہے۔ یہ علم ہمیں گناہوں سے بچائے گا اور ہماری عبادت کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو آج کے اس پورے بیان کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اب دوسرا نقطہ، سنتوں اور آداب کا علم ہونا۔ آپ رفیق الحرمین میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ اگر لبیک کہنی ہے تو اس کی کیا سنتیں ہیں۔ مثال کے طور پر چڑھائی کے وقت جب بھی چڑھائی پر چڑھیں لبیک کہیں، نیچے اترنے لگے لبیک کہیں، کس کس مواقع پر لبیک کی کہی جائے گی، اس کی الگ سنتیں ہیں۔ پھر طواف کے اندر 7 پھیرے تو ایک بنیاد ہے، لیکن مزید کیا کیا اس کی سنتیں ہیں۔ صحیح کے اندر 7 چکر لگانا تو بنیاد ہے، لیکن اس کی مزید کیا سنتیں ہیں۔ تو عبادت کی جو مزید تکمیل ہونی ہے وہ سنتوں اور آداب پر عمل کرنے سے ہونی ہے، اور اسے بھی سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے باطنی آداب۔ تیسرا جو نقطہ ہے اس شروع کے 7 پوائنٹ میں سے باطنی آداب کا سیکھنا۔ دیکھیے جب تک آپ باطنی آداب کو نہیں سیکھیں گے، آپ کی نیت مستحضر نہیں ہوگی، آپ کو خشوع اور خضوع نہیں ہوگا، آپ کی عبادت مکمل نہیں ہو سکتی۔ بہت ساری ڈیٹیل میرے پاس لکھی ہوئی تھی لیکن وقت بڑا کم رہ گیا ہے۔ کتنی چیزیں ہو گئی جناب؟ 3 چیزیں ہو گئی مرکزی چیزوں میں سے۔ چوتھی چیز ہے ہر مقام کی فضیلت کا علم ہونا۔ مثال کے طور پر آپ مزدلفہ میں پہنچے ہیں، اس کے وقوف کی فضیلت کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھی ہوئی ہے، تو پھر جو آپ کا وقوف کے اندر خشوع اور خضوع ہوگا اس کا ایک عالمی نرالا ہوگا۔ بہت سارے لوگ مزدلفہ میں 2 منٹ ٹھہر کر آ جاتے ہیں، دعا ہی نہیں مانگتے۔ وہاں کی جو دعا ہے اللہ اکبر، عرفات کے بعد وہاں کی دعا سب سے زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ پھر آب زمزم کی کیا پینے کی کیا فضیلت ہے، کیا دعا مانگنی ہے، پھر جناب کن کن مواقع کا کیا پس منظر ہے، یہ سب آپ پڑھیں گے تو پھر عبادت میں خشوع ہوگا، خضوع ہوگا۔ یہ سمجھیے آپ ایک ہیرا پڑا ہوا ہے مٹی میں لوٹ پلوٹ، مٹی لگی ہوئی ہے، ایک عام آدمی گزرا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ ایک جوہری گزرے گا، اس کی آنکھ پہچان لے گی کہ کتنا قیمتی پتھر ہے۔ تو وہاں عظمت ہی عظمت ہے، بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، وہاں برکتیں ہی برکتیں ہیں، صرف پہچاننے والا ہو، خیال کرنے والا ہو اور پانے والا ہو کوئی، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ پانے میں ہماری مدد کریں گی۔ پھر یہ ہے کہ منافع حج، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، کہ جو لوگ وہاں جائیں وہاں کے منافع حاصل کریں۔ وہاں کے منافع کیا ہیں؟ وہاں جا کر خوب ذکر و اذکار کریں، مناسک حج کے علاوہ خوب عبادتیں کریں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ علماء سے ملاقات کو بیان کیا گیا کہ حج کے منافع میں سے ایک نفع ہے، اولیاء کی زیارت، یہ وہاں کے منافع میں سے ایک نفع ہے۔ اسی طریقے سے ہر مقام کی ایک دعا ہے، جیسے شب عرفہ ہے۔ شب عرفہ بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے،
بعض علماء اسے لیلۃ القدر کے برابر قرار دیتے ہیں. اس کی ایک اپنی دعا ہے پڑھے جانے کی، ملتزم کی ایک الگ دعا ہے، صحیح کی ایک الگ دعا ہے، طواف کے پھیروں کی الگ دعائیں ہیں. یہ دعائیں پڑھیں گے تو مزید جو ہیں وہ برکتیں حاصل ہوں گی. پھر وہاں نمازیں کیسے پڑھنی ہے، قصر کہاں کرنی ہے، کہاں نہیں کرنی. تو یہ سمجھے آج کے اس بیان میں ہم نے ایک مختصر سا جائزہ لیا ہے کہ حج کے مسائل سیکھنا کیوں ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار یہ مبارک سفر نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارا سننا اور یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.